السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعتی اور اس سے محبت کرنے والا نور ایمان سے محروم رہتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن فضیل بن عیاض یقول من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملہ واخرج نور الاسلام من قلبہ۔ جو شخص کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال مٹا دیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ فائدہ: اس مقام سے خیال کرو کہ خود بدعتی کا کیا حال ہوگا۔ تلبیس ابلیس صفحہ 15۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر صوفیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعتی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اور اس کے دل سے اسلام کا نور ختم کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نیک اعمال، اور اس کے دل سے اسلام کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی خود بدعتی ہے اور نئی نئی بدعتیں کر رہا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ بدعتی قیامت کے دن آب کوثر سے محروم رہے گا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس آئے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہ ہوگی۔ کچھ لوگ میرے پاس وہاں آئیں گے جس کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، مگر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کیا۔ یہ سن کر میں کہوں گا سحقاً سحقاً، پھٹکار پھٹکار ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرا طریقہ بدل ڈالا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 487 488۔ باب الحوض والشفاعہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، وہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ اختلاف امت اور صراط مستقیم صفحہ 100 101۔ خلاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس طرح ثابت ہو اسی طرح عمل کرنا، یہی اصل اتباع ہے۔ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرنا بظاہر وہ بڑا عمدہ ہی کیوں نہ دکھائی دیتا ہو، مگر وہ شریعت میں مذموم ہی ہوگا۔ فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ 171 172۔ بدعتی کتنا محروم القسمت آدمی ہے کہ حوض کوثر سے بھی محروم رہے گا۔ اور مشکوٰۃ شریف کی مکمل روایت آپ کے سامنے پیش کی، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے، اور وہاں پر جو آدمی جائے گا اس کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا، اور حوض کوثر کا پانی جس کو نصیب ہو گیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آئیں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور کہا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے آدمی ہے، اس کو تو میں پہچانتا ہوں، یہ تو میرے آدمی ہے، ان کو کیوں دور کر دیا گیا؟ تو جواب ملے گا اللہ کی طرف سے کہ یہ تو آپ نہیں جانتے ہیں، انہوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں جو آپ کا طریقہ نہیں تھا، آپ کے طریقے کو انہوں نے بدل ڈالا اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی، نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، اور اس کو وہ ثواب کا کام سمجھتے رہے اور ایک اچھا طریقہ سمجھتے رہے اور اس کے اوپر زندگی گزار دی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کہوں گا سحقاً سحقاً، کہ ایسے لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرا طریقہ بدل ڈالا ہے، ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے، یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، نئے نئے طریقے اپنائے، تو ایسے آدمی کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر پانی پینے سے جس کو محروم کر دیا جائے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ بدعتی اللہ کی نظر میں اتنا مبغوض ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ، جو عمل جس طرح ثابت ہے، اسی طریقے سے اس کو کرنا، اس کو اپنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور اس کے خلاف کوئی نیا طریقہ بنانا، چاہے وہ اچھا معلوم ہوتا ہو بظاہر، لیکن سنت سے ہٹ کر طریقہ ہے تو وہ کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، وہ کبھی پسندیدہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بہت مذموم طریقہ رہے گا، اللہ کے یہاں ناپسندیدہ طریقہ رہے گا۔ مذکورہ بدعات و خرافات کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو خوب بچائیں، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی حکمتاً روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں رفتہ رفتہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان و اعمال میں پختگی عطا فرمائے۔ ایمان و اعمال کو کمزور کرنے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے، اس لیے آئندہ باب میں گناہ صغیرہ و کبیرہ اور اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے، اور گناہوں کی ایک لمبی فہرست رقم کر دی ہے تاکہ ان کو پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ چیز بھی گناہ میں داخل ہے اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 135 136۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسرا باب بدعات و خرافات کا بیان والا باب الحمدللہ پورا ہو گیا، اور اس باب کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری بدعتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ان بدعات کو تفصیل سے بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان بدعات اور خرافات سے ہم بچنے والے بن جائیں، اور جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں اور اس کام کے اندر گرے پڑے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں، خرافات کے اندر مبتلا ہیں، ان کو حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ
کہ اللہ کے بندے یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں، سنت سے ہٹانے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور ہونا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کو اس طرح سمجھائیں، کیونکہ جب آدمی بدعات کے اندر ملوث ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پھر سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بدعات اور خرافات سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے چوتھا باب شروع ہوگا، اس میں گناہوں کو بیان کیا جائے گا، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، اس کے نقصانات، پھر باطنی گناہ، ظاہری گناہ وغیرہ وغیرہ تفصیل سے جو ہے وہ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے بدعات اور خرافات سے بچنا پڑے گا، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا پڑے گا، اسی طریقے سے اس سے پہلے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان آیا تھا، ان کفر اور شرکیہ باتوں سے اور اعمال سے بچنا پڑے گا، اور ہمارے عقائد کو مضبوط رکھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے 3 باب مکمل فرما دیے، اب آئندہ جو ہے چوتھا باب کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو بدعات اور خرافات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔